کے وفادار ہے علماء دیوبند، اسلام کے غمخوار ہے علماء دیوبند، آقا کے وفادار ہے علماء دیوبند، اسلام کے غمخوار ہے علماء دیوبند۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، اگر آپ ہمارے چینل میں نئے ہیں تو ہمارا چینل یس سر چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ نئے ویڈیو اپلوڈ ہوتے ہی آپ تک نوٹیفیکیشن کے ذریعے پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ بسم الله الرحمن الرحيم، وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ۔ بزرگان محترم، برادران اسلام، یہ امر بالمعروف نہی عن المنکر جو موضوع گفتگو کا یہاں ہے، یہ دین کا بہت عظیم الشان موضوع ہے، ضرورت کے اعتبار سے سب سے مقدم ہے۔ حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو قطب اعظم کہا ہے۔ الحمدللہ الذی جعل الامر بالمعروف والنہی عن المنکر القطب الاعظم فی الدین۔ دین کی بقا کا، دین کے زندہ ہونے کا مدار اسی حکم کی تکمیل پر ہے۔ یہ اتنا اہم حکم ہے کہ اس کے اوپر مدار ہے سارے دین کی بقا کا، اور اس کام کے لیے اللہ نے پہلے انبیاء بھیجے تھے اور بعد میں مجددین اور علماء راسخین کو اس کام کے لیے مقرر فرمایا، جنہوں نے اس موضوع پر ہمیشہ زبان سے یا قلم سے ہر طرح سے کام کیا، اور انہی کے کام کی بدولت آج تک یہ دین قائم ہے، اور انہی کی محنت کے بدولت، انہی کی کوشش کے نتیجے میں ہم اور آپ آج یہاں مسلمان بیٹھے ہوئے نظر آ رہے ہیں، ورنہ خدا نخواستہ کس حالت میں ہوتے اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ یہ موضوع امر بالمعروف نہی عن المنکر اتنا اہم فریضہ ہے کہ جس کے بارے میں متعدد آیات اور متعدد احادیث وارد ہوئی، جیسا کہ آپ حضرات سنتے بھی رہتے ہیں، جانتے بھی ہیں۔ ایک حدیث میں نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا ارشاد، لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهَوُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ، تمہیں اچھائی کا حکم ضرور دینا پڑے گا اور برائی سے تمہیں ضرور روکنا پڑے گا،
او لیوشکن اللہ عذابا من عنده ثم لتدعنه فلا یستجاب لکم. ورنہ کیا ہوگا؟ ایسا وقت آ جائے گا کہ تم پریشانیوں میں گھرو گے، مصیبتوں میں گھرو گے، اور اس وقت اللہ سے دعا کرو گے اور اللہ تعالیٰ دعا قبول نہیں کریں گے. حضرت عائشہ کہتی ہیں ایک بار حضور تشریف لائے، چہرہ انور میں کچھ بدلا ہوا تھا، آگے وضو فرمایا اور فوراً تشریف لے گئے مسجد میں، اور جا کر منبر پہ کھڑے ہوئے، اللہ کی حمد کی، ثنا کی، اور اتنے ہی فرمایا یا ایھا الناس مروا بالمعروف ونہوا عن المنکر، لوگوں اچھائی کا حکم دیتے رہو اور برائی سے روکتے رہو، ورنہ مبادہ وہ وقت آ جائے گا کہ تم لوگ اللہ سے مدد چاہو گے اور وہ تمہاری مدد بھی نہیں کریں گے. اتنے ہی کہا اور حضور پھر تشریف لے آئے. یعنی اتنی بات کہنے کے لیے آپ نے اتنا اہتمام فرمایا کہ وضو کیا، پھر جا کے تقریر فرمائی. ویسے بھی ہم لوگ اگر سوچیں عقلاً، امر بالمعروف کا مطلب کیا ہے؟ جتنی اچھی باتیں ہیں دین کی، جتنی بھی، ان سب کو اختیار کریں خود اور دوسرے بھائیوں تک پہنچائیں، دوسروں کو اس کی طرف راغب کریں، انہیں ابھاریں کہ بھئی یہ اچھا کام ہے، اسے کرو، اس میں ثواب ہے، اللہ اس سے خوش ہوتا ہے. اور نہیں عن المنکر کا مطلب یہ ہے کہ جتنی برائیاں ہیں دین میں، خواہ وہ بڑی ہوں یا چھوٹی ہوں، ان سے خود بچیں اور دوسرے بھائیوں کو توجہ دلائیں کہ بھئی یہ کام غلط ہے، اس سے بچنا چاہیے، یہ اللہ اور اس کے رسول کی ناراضگی کا باعث ہے. بس دوسروں تک یہ بات پہنچاتے رہیں، اپنی حیثیت سے اس بات کو کہتے رہیں. اگر بڑے ہیں تو بڑے کی طرح کہیں، گھر میں بڑے ہیں تو گھر کے چھوٹوں کو آپ ایک بات کو سختی سے بھی کہہ سکتے ہیں، کچھ گھر کے بڑے ہیں تو بات کو آپ ہاتھ سے مٹا بھی سکتے ہیں، چونکہ حدیث شریف میں 3 درجے آئے. من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، اگر برائی کو تم میں سے کوئی دیکھے تو اپنے ہاتھ سے مٹا دے. فإن لم یستطع فبلسانہ، اور اگر ہاتھ سے نہیں مٹا سکتا ہے تو زبان سے کہے، اور اس کی برائی کو، شناعت کو زبان سے بیان کرے. اور اگر زبان سے بھی نہیں کہہ سکتا ہے تو دل کے اندر برا سمجھے. لیس وراء ذلک حبۃ خردل من الایمان، اس کے بعد ایمان کا کوئی درجہ باقی نہیں ہے. یہ بھی حدیث کے اندر موجود ہے. تو برائی کو مٹانے کے لیے یہ 3 درجے ہیں. آپ اگر بڑے ہیں کہیں اور آپ کو اختیارات ہیں اور حق ہے تو آپ ہاتھ سے اس کو مٹا سکتے ہیں. مثلا مسجد میں کوئی منکر ہے تو مسجد کے جو ذمہ داران ہیں اس کو ہاتھ سے ہٹا سکتے ہیں. گھر کے اندر ہے اور آپ بڑے ہیں تو ہاتھ سے اس کو مٹا سکتے ہیں، ہٹا سکتے ہیں. چھوٹے ہیں تو ان کو آپ سختی سے کہہ سکتے ہیں، اور جہاں آپ کا اختیار نہیں ہے وہاں زبان سے کہہ سکتے ہیں. زبان سے بھی کہنے کا انداز اپنی حیثیت کے موافق ہو. جیسے کوئی کام دنیاوی ہو اور اہم ہو، اس کو جس طرح کہتے ہیں اسی طرح اہمیت سے اس بات کو کہیں. اور اتنی حیثیت نہیں ہے تو وہ بات پیغام پہنچا دیں، لکھ کر پہنچا دیں، فون سے کہہ دیں، کسی نہ کسی طرح ان کے کان تک جو اس کام کے ذمہ دار ہیں بات پہنچ جائے کہ یہ کام غلط ہے. آپ کی ذمہ داری پوری ہو گئی. اب اس کو کروانا نہ کروانا یہ اس کی اپنی توفیق اور اللہ تعالیٰ کے فضل پر ہے. تو یہ 3 درجے آئے. اب آپ اور ہم اس کو سوچیں کہ یہ منکر پر نکیر اور اچھائی کی طرف بلانا یہ فطرت ہے.
یہ ایک فطری مزاج ہے۔ مثال کے طور پر کہیں کھڑے ہو کہ آپ مٹھائی بانٹنے لگے، تو اب وہ جو بھی اس گلی سے مٹھائی لے کے جائے گا وہ دوسروں سے کہے گا، خاص طور پہ بچے جو ہوتے ہیں وہ کہیں گے کہ صاحب فلاں جگہ مٹھائی بٹ رہی ہے۔ تو اب یہ کہنا کہ مٹھائی بٹ رہی ہے، یہ آپ نے اس کو اچھا سمجھا تو اس کی تبلیغ کی کہ بھئی فلاں جگہ مٹھائی بٹ رہی ہے، جا کے لو۔ یہ جو آپ نے کہا ہے یہی فطرت ہے۔ کوئی ڈاکٹر اچھا ہوتا ہے، علاج اس سے جلدی ہو جاتا ہے، تو سب سے کہتے ہیں کہ نہیں فلاں ڈاکٹر بڑا اچھا آیا ہے، اور اس کے ہاں جا کے جلدی سے فائدہ ہو جاتا ہے۔ دیکھیے ایک اچھائی کو آپ نے پھیلایا۔ کوئی بھی چیز شہر میں ایسی ہو جو اچھائی والی ہو، کوئی بھی دکاندار اچھا آ جائے، کوئی بھی کام کرنے والا آ جائے، تو اس کو پھیلاتے ہیں کہ بھئی فلاں آدمی فلاں کام بڑا اچھا کرتا ہے۔ یہ کہنا یہ فطرت ہے، اور یہ فطرت تبلیغ ہے، یہی امر بالمعروف کر رہے ہیں آپ۔ وہ دنیاوی کام ہے، لیکن جو آپ کر رہے ہیں یا آپ کی فطرت اس پر ابھار رہی ہے۔ کسی اچھے آدمی کا پتہ لگے تو وہ دوسروں کو بتایا جائے، اور اس کے الٹا اگر کہیں نقصان کی چیز ہے تو آپ اس کو کہیں گے کہیں بجلی کا تار ٹوٹ کے گر پڑا، تو آپ شور کرتے ہوئے آئیں گے زور سے کہ بھئی یہاں مت جانا، بجلی کا تار پڑا ہے۔ یہ منکر پہ نکیر ہے، وہ فطرت ہے۔ کہیں کتا ہے باولا جو کاٹ رہا ہے، تو آپ کہیں گے اس گلی میں مت جاؤ، وہاں کتا ہے۔ اس طرح جو چیز بھی آپ بری دیکھیں گے تو اس سے آپ دوسروں کو روکیں گے کہ بھئی یہ چیز غلط ہے۔ یہ جو آپ روک رہے ہیں یہی وہ فطرت ہے جو منکر پر نکیر کرنے کو کہتی ہے۔ یہ ہر ایک کے اندر فطرت رکھی گئی ہے کہ جب وہ برا سمجھتا ہے کسی چیز کو تو برا کہتا ہے، اور اپنی بساط کے اعتبار سے اس سے روکتا ہے۔ گھر کے اندر کوئی بچہ اگر ایک چائے کا کپ توڑ دے تو پہلے دن اس کو کہا جائے گا کچھ نہ کچھ، اگلے دن پھر توڑ دیا تو اور سختی سے غصے میں کہا جائے گا، اگلے دن پھر کچھ توڑ دیا، پھر اس کی ایک پٹائی بھی ہو سکتی ہے۔ تو جیسے ایک کپ جس کی قیمت 5 روپے 10 روپے ہے، اس کے ٹوٹنے پہ غصہ آ رہا ہے اور یہ غصہ بڑھتا جا رہا ہے، ایسے ہی غصہ دین کے ٹوٹنے پہ بھی آنا چاہیے۔ دین کا ٹوٹنا کیا ایک پیالی اور ایک کپ کے برابر بھی نہیں ہے کہ بچہ اگر اس کو توڑ دے تو اس پہ تو سرزنش ہوتی ہے، ڈانٹ پڑتی ہے، لیکن اگر وہ نماز نہ پڑھے یا کسی برائی میں مبتلا ہے، کوئی غلط کام کرتا ہے، ایسے حرام آمدنی کا کام کرتا ہے، تو غصہ نہیں آتا۔ نماز چھوڑنے پر اتنا غصہ بھی نہیں آتا جتنا ایک پیالی توڑنے پر، ایک گلاس توڑنے پہ آتا ہے۔ یہ ہماری کمی کی بات ہے۔ جیسے اس پر غصہ آیا کہ کل بھی ٹوٹا تھا آج بھی ٹوٹا، سنبھال کے کیوں نہیں رکھا، ایسے ہی اس پر غصہ آنا چاہیے، کل بھی نماز نہیں پڑھی آج بھی نہیں پڑھی، کل بھی یہ کام غلط کیا آج بھی کیا۔ تو اس پہ بھی غصہ آنا ایک فطرت ہے، اور وہ غصہ آنا چاہیے۔ تو اس طرح محسوس کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا دین، اتنا عظیم الشان دین دیا، اور یہ ذمہ داری دی ہے کہ اس کو پھیلایا جائے اور اس کے اندر جو کمی آئے اس کو درست کیا جائے۔ حدیث میں ہے کہ ہر 100 سال پہ اللہ تعالیٰ مجدد بھیجتے ہیں جو اس دین کی تجدید کرتا ہے، یعنی اس میں جو غلط چیزیں آ گئی ہیں ان کو الگ کرتا ہے، جو اصلی چیز ہے اس کو الگ کرتا ہے۔ جو آیت شریفہ میں نے پڑھی ہے اس کے اندر بھی یہی حکم ہے کہ تم میں سے ایک امت، ایک بڑا طبقہ ایسا ہونا چاہیے انسانوں کا، ایک بڑی جماعت، یدعون الی الخیر، جو خیر کی طرف بلائے۔ خیر سے مراد بعض حضرات نے یہاں پر اسلام لیا ہے کہ اسلام کی دعوت دے، وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، اور وہ اچھائی کی طرف، اچھائی کا حکم کرے۔ وہاں تو یدعون کہا کہ بلائے، اور یہاں یأمرون کہا کہ وہ حکم دے اس کا، یعنی اس بات کو اہمیت سے تاکید سے کہے۔ جیسے حکم دینے میں کوئی بات ہوتی ہے تو اس کا جذبہ، اس کا انداز کلام الگ ہوتا ہے، ایسے ہی اچھائی کی طرف بلانے کے لیے انداز میں ایک تڑپ
ایک سوز ہو، ایک اضطراب ہو، ایک پریشانی ہو کہ دیکھ کے اندازہ ہو کہ اس آدمی کے اندر ایک دکھ ہے اس کا۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ہمارے والد صاحب نور اللہ مرقدہ، حضرت مولانا ارشاد احمد صاحب سابق مبلغ دارالعلوم دیوبند گئے ہیں۔ حضرت کی زبان میں لکنت تھی، تو تقریر ہمارے والد صاحب کرتے تھے، آخر میں حضرت آتے تھے، تو حضرت کی بات چونکہ صاف سی نہیں ہو پاتی تھی لکنت کی وجہ سے، لوگ صرف ترس کھا کے سنتے تھے کہ بھئی بڑے میاں بڑے پریشان ہیں، سنے تو کہیں کہتے کیا ہیں۔ اس وقت وہ شروعات تھی، بعض علاقے بالکل نامانوس تھے، تو وہ عقیدت میں نہیں آتے تھے، وہ تو ان پہ ترس کھاتے تھے کہ اتنے پریشان نظر آ رہے ہیں، آخر کیا چاہتے ہیں، پوچھو ان سے کیا چاہتے ہیں۔ تو ایسا سوز تھا مولانا کے اندر، ایسی تڑپ تھی، دل کی ایسی چنگاری تھی جو اڑ کر دوسرے کے اندر آتی تھی۔ زبان کی طلاقت سلاست نہیں تھی کہ بیٹھ کے گھنٹوں تقریر کر رہے ہیں، اور جس کے دل میں یہ آگ لگ جائے اور سوز ہو جائے اس دین کا اور اس دین کے پہنچانے اور پھیلانے کا، پھر وہ زبان کا محتاج بھی نہیں رہتا۔ تو یأمرون بالمعروف، اچھائی کی طرف بلائیں حکم دے کر، تاکید کر کر دل سوزی سے، وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور برائی سے روکیں۔ تو یہ لوگ فلاح یاب ہیں، پورے کامیاب ہیں۔ تین کام کہہ کے پھر یہ بات کہی کہ تینوں کاموں کو جو لوگ کر رہے ہیں وہ لوگ پورے کامیاب ہوں گے، اس لیے کہ اس سے گرد و غبار چھٹتا رہے گا، اس کام سے تھکنا نہیں چاہیے۔ آپ بتائیے کپڑے ہر ہفتے گندے ہوتے ہیں، ہر ہفتے دھونے پڑتے ہیں، یہ چھوڑ دیتے ہیں کہ ہر بار گندا ہو رہا ہے، تو چھوڑتے تو نہیں، مستقل گندے کپڑے کو صاف کرتے ہیں اور پہنتے ہیں۔ گھر میں روز کوڑا ہوتا ہے اور روز جھاڑو دلتی ہے، اس کو چھوڑتے نہیں کہ بھئی روز ہی کوڑا ہو رہا ہے۔ تو جیسے وہاں یہ نہیں سوچتے کہ کپڑا بار بار گندا ہو رہا ہے، یہ گھر میں کوڑا بار بار ہو رہا ہے، ایسے یہاں بھی نہیں سوچنا چاہیے کہ بھئی بار بار ایک کام کر لیا ہوتا تو کچھ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے، وہ آپ کی کوشش کو، آپ کی ہمت کو، محنت کو، طریقے کو، دل کے ارادے کو، نیت کے اخلاص کو دیکھ رہے ہیں۔ جیسا اخلاص ہے ویسا اثر پڑ رہا ہے۔ بعض لوگوں کے قلوب سخت ہوتے ہیں، آپ اندازہ کیجئے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جیسے ہی اسلام پیش کیا، ایک سیکنڈ کے توقف کے بغیر حضرت ابوبکر نے ہاتھ پھیلا دیا۔ ابوبکر کا دل ایسا تھا، اور کچھ توقف کے بعد حضرت علی نے، لیکن ابو سفیان نے کتنے دن کیا؟ مسلسل جنگ کی ہے، مکی زندگی میں بھی تکلیفیں پہنچانا، اور اس کے بعد مدنی زندگی میں جتنے غزوے ہوئے ان سب میں وہ آئے بہت بڑی حیثیت سے، اور ابو جہل کے بعد سب سے بڑے سپہ سالار وہی تھے۔ بالکل آخر میں فتح مکہ جب ہوا تب ایمان لائے۔ تو وہ ایمان لانے کی، یہ ہدایت پر آنے کا ایک وقت ہوتا ہے، کوشش اپنی جاری رہے، جب اس کا وقت ہوگا اللہ تعالیٰ اس کو ظاہر فرمائیں گے، لیکن اس میں مقدر میں یہ لکھا رہتا ہے کہ اس شخص سے اتنی بار یہ بات کہنی پڑے گی۔ ایک صاحب اپنے بیٹے سے یہ کہتے تھے کہ بیٹا سگریٹ مت پیو، اور ان کی عادت تھی کہ وہ کہہ کے لکھ لیتے تھے، کہا اور لکھ لیا کہ آج میں نے کہا ایک مرتبہ، پھر کہا پھر لکھ لیا، کہتے رہے لکھتے رہے، جتنی بار اس کو ٹوکا اتنی بار لکھا۔ 100 مرتبہ اس سے کہا مختلف اوقات میں، مختلف ایام میں، کہ بیٹا سگریٹ مت پیو، لیکن وہ نہیں مانا۔ جس دن 101ویں بار کہا اس نے چھوڑ دی۔ 101 بار جب ہوا کہ بیٹا سگریٹ مت پیو تو اس نے چھوڑ دی۔ معلوم ہوا کہ 100 بار میں جا کے اس کا نصاب پورا ہوا، 100 بار میں اتنا اثر ہوا کہ جو اس کو چاہیے تھا۔ اگر وہ 10-20 بار کہہ کے چھوڑ دیتے تو پھر بات نہ بنتی، وہ تھکے نہیں، کہتے رہے۔ 100 مرتبہ جب ہو گیا تو اس کا دل نرم پڑ گیا۔ اسی طرح کہتے کہتے ایک آدمی ایک بار میں نہیں مانتا، 10 20 50 100 بار میں مانتا ہے، اور ایک آدمی ایک ہی بار میں مان لیتا ہے، کوئی 10 بار میں مان لیتا ہے۔ اس لیے اس کام کو مسلسل کرنا،
کہ جس میں برائی کو مٹایا بھی جائے، اچھائی کی طرف بلایا بھی جائے، یہ ایک ذمہ داری ہے، اس کو آدمی کو اپنا ایک ذمہ دارانہ کام سمجھنا چاہیے۔ تو وہ پھر اس کے سلسلے میں ترکیب سوچتا رہتا ہے، جس کام کو اللہ تعالیٰ کرانا چاہتے ہیں اور بندہ جس چیز میں لگتا ہے اور کوشش محنت کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی سنت یہ ہے کہ اس کام میں اس کے ذہن میں اس کی ترکیب ڈالتے ہیں، اس کے الگ الگ انداز ڈالتے ہیں کہ یہ بات کیسے کہی جائے، کس وقت کہی جائے، کس انداز سے کہی جائے، اجتماعی کہی جائے کہ انفرادی کہی جائے، زبانی کہی جائے کہ لکھ کے کہی جائے، تو اس کی ترکیب اور اس کا طریقہ ذہن میں آتا ہے۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے زبان سے تو تبلیغ اور تقریریں فرمائیں، لیکن خط بھی لکھ کر دعوت دی ہے، بادشاہوں کو خطوط لکھ کر ان کو اسلام کی طرف دعوت دی، تو پتہ چلا لکھ کر بھی دینے سے فائدہ ہوتا ہے، اور اس کا فائدہ ہوا، مسلمان ہونے والے جو تھے وہ مسلمان ہوئے۔ تو وہ ترکیب اللہ تعالیٰ ذہن میں ڈالتے ہیں ایسے شخص کے جو اس کام کو کرنے کا ارادہ رکھتا ہے اور خلوص سے محنت کرتا ہے۔ تو غرض قرآن نے باقاعدہ اس بات کو متعدد دفعہ متعدد پیرائے میں یہ بات کہی، لولا ینہاہم الربانیون عن قولہم الاثم واکلہم السحت لبئس ما کانوا یعملون لبئس ما کانوا یصنعون۔ ربانی لوگ ان لوگوں کو اس کام سے روکتے کیوں نہ تھے جو برائیاں وہ کر رہے تھے؟ ان کا یہ نہ روکنا یہ بری بات ہے، ان کا یہ نہ روکنا ان کو بری بات ہے۔ تو اسی آیت میں جو میں نے پڑھی تھی پہلے، اس کے فوراً بعد جو آئے تھے کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، تمہیں بہترین امت بنایا گیا اس لیے، اور تمہیں اس مقصد سے دنیا میں ظاہر کیا گیا ہے کہ تم لوگ اچھائی کو پھیلاؤ گے اور برائی کو مٹاؤ گے اور اللہ پر ایمان رکھو گے۔ اس امت کی خیریت کی بنیادی وجہ یہ بیان کی گئی ہے، اس لیے اس سے غفلت اللہ کو برداشت نہیں ہے، اور آگے حدیث میں کہ اس پر پھر عذاب آتا ہے، اور ایسا عذاب آتا ہے کہ پھر آدمی کی دعا بھی قبول نہیں ہوتی۔ ابھی عذاب آیا کرونا کی شکل میں، لاکھوں لاکھ لوگوں کو اور دنیا کے کروڑوں لوگوں کو سمیٹ لے گیا، کیا فائدہ ہوا؟ اس وقت لوگ دعا کر رہے تھے، لیکن اس نے اپنا پورا کام کیا، جتنے لوگ لقمہ اجل بننے تھے، موت کے منہ میں جسے جانا تھا وہ گیا، جو کر رہا تھا اچھائی وہ بھی گیا، جو نہیں کر رہا تھا وہ بھی گیا۔ عذاب آتا ہے تو پھر فرق نہیں کرتا۔ حضرت ام سلمہ کی حدیث ہے نہلک وفینا الصالحون قال نعم اذا کثر الخبث، کہ نیک لوگوں کے ہوتے ہوئے کہ ہم ہلاک کر دیے جائیں گے؟ آپ نے فرمایا ہاں، جب خباثت بے حیائی کے کام غالب آ جائیں تو اس وقت تم ہلاک کر دیے جاؤ گے، نیکوں کے ہوتے ہوئے بھی۔ پھر جب اٹھائے جائیں گے تو نیکوں کو ان کی نیت کے اعتبار سے ان کے ساتھ معاملہ کیا جائے گا۔ دنیا کے عذاب میں دونوں گرفتار ہوں گے، بیماری پھیلے گی تو نیک اور بد دونوں زد میں آئیں گے جیسے اب آئے۔ تو جو گئے وہ گئے، اور جو رہ گئے ان کے نقصانات اتنے ہیں کہ اس کا حساب نہیں لگایا جا سکتا۔ قوم کے اقتصادی نقصانات اتنے شدید ہوئے ہیں کہ اس سے اٹھنے کے لیے ان کو ایک مدت دراز چاہیے، اور بعض اس حالت میں آ گئے کہ وہ اٹھ ہی نہیں سکتے شاید۔ تو یہ عذاب کی ایک شکل تھی، وہ عذاب مختلف شکلوں سے آتا ہے۔ تو غرض یہ ایک ایسا کام ہے جس سے غفلت نہیں برتی جا سکتی، اور ہم اور آپ غفلت نہیں برتتے اپنے گھر کے اندر دنیاوی کاموں سے۔ کوئی بیمار ہو جائے گھر میں تو غفلت نہیں برتتے، ڈاکٹر دکھائیں گے، ایک ڈاکٹر نہیں دوسرا، دوسرا نہیں تیسرا، یہاں نہیں تو کہیں اور بڑی جگہ میں اسپیشلسٹ ڈھونڈیں گے، علاج کراتے رہیں گے موت تک، مایوس نہیں ہوں گے۔ اگر ڈاکٹر کہہ بھی دے کہ بھئی اب کچھ نہیں ہو سکتا، تب بھی آپ ڈاکٹر بدلیں گے اور کچھ نہ کچھ تدبیر کریں گے، چلو بھئی ایلوپیتھک نے صحیح تو ہومیوپیتھک صحیح، ہومیوپیتھک نے صحیح تو آیورویدک صحیح، کوئی نہ کوئی ویدک، کوئی نہ کوئی پیتھی آپ استعمال ہم اور آپ کرتے ہیں۔ یہ جو مزاج ہے، یہی مزاج روحانی بیماری میں چاہیے کہ وہاں بھی علاج کرتا رہے،
اگر کوئی چور ہے تو یہ نہ سمجھے گا اب اسے چور ہی رہنا ہے، کوئی ڈاکو ہے تو اسے ڈاکو ہی رہنا ہے، کوئی زانی ہے تو اس کو زناکاری چھوڑ دیا جائے، کوئی رشوت خور ہے تو اس کو رشوت پر ہی چھوڑ دیا جائے، یہ نہیں ہے مقصد۔ اس کو کہا جاتا رہے گا، اس کی ترکیب و تدبیر سوچی جاتی رہے گی کہ کیا ہو، اور کوئی نہ کوئی تدبیر کامیاب بھی ہو جاتی ہے اور آدمی کو ہدایت کا دروازہ کھل جاتا ہے اس کے لیے۔ تو جیسے وہاں جسمانی علاج میں ہم لوگ مایوس نہیں ہوتے اور اپنی کوشش کرتے ہیں، اپنی حیثیت سے زیادہ آگے بڑھ کر ادھار لے کر کوشش کرتے ہیں، ایسے ہی روحانی بیماریوں میں، روحانی چیزوں میں بھی اپنی حیثیت کے مطابق کوشش کرتے رہنا چاہیے، تو وہ چیز بھی دور ہوتی ہے اور وہ وقت بھی ختم ہوتا ہے۔ تو اس امت کو ظاہر کیا گیا، یہ بہت خاص اور اہم لفظ ہے کہ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف، لوگوں کے لیے، لوگ عام ہیں، ساری دنیا کے انسان مراد ہیں، اس میں سب کو اس کے اعتبار سے جو چیز چاہیے وہ پیش کی جائے گی۔ کوئی اسلام اور ایمان کوئی نہیں جانتا تو وہ اس کے سامنے پیش کر سکتے ہوں تو کریں، اور جو جانتا ہے اس سے بیگانہ بنا ہوا ہے تو اس کو پیش کریں اور اس کو لائن پر لائیں، جس طرح بھی ہو سکے اس طرح ان کے لیے کوشش و تدبیر ایک جماعت کرتی رہے اور مستقل کرتی رہے، تب اس کے نتائج برآمد ہوتے ہیں اور اس سے دنیا کے اندر دین باقی رہتا ہے۔ مختلف شعبے ہیں، اللہ نے مختلف شعبوں کے لیے مختلف جماعتیں بنا رکھی ہیں اور ان کے ذریعے اس شعبے کو زندہ کر رکھا ہے، اس کے ذریعے سے وہ شعبہ زندہ ہے دین کا۔ تو یہ احساس پھیلانے کی ضرورت ہے، جتنے لوگ کر رہے ہیں وہ کم ہیں، لوگ زیادہ ہیں۔ مثلا 25 کروڑ انسان ہیں اس ملک کے اندر مسلمان، اس فکر کو لیے ہوئے آگے بڑھانے والے وہ 1 کروڑ بھی نہیں ہے، تو تعداد کم ہے۔ 1 کے اوپر 50 آدمی کا اوسط آئے گا تو وہ نہیں کر سکے گا، اگر 50 لاکھ ہیں تب بھی 1 کے اوپر 50 آدمیوں کا اوسط آئے گا، تو 50 آدمیوں کا اوسط بہت ہے، ہر ایک کی استعداد ایسی نہیں ہوتی۔ یہ تعداد بڑھ کر 1/3 ہو جائے تب سمجھا جائے گا کہ اب قابو میں آنا ممکن ہے مسئلے کا، اور یہ احساس سب کے اندر ہو، اور احساس ایسا ہو کہ پھر وہ کچھ نہ کچھ کرتا رہے، اس بات کو اس اہمیت کے ساتھ لیتا رہے۔ حدیث شریف کے اندر قرآن کریم کی اس آیت کی تفسیر آئی ہے، لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داود وعیسی ابن مریم ذلک بما عصوا وکانوا یعتدون۔ بنی اسرائیل کے لوگ جو کافر تھے، حضرت داؤد، حضرت عیسیٰ ابن مریم کی زبان سے لعنت کیے گئے، اس لیے کہ وہ نافرمانیاں کرتے تھے، حد سے تجاوز کرتے تھے۔ کیا کرتے تھے وہ؟ کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ، وہ لوگ منکر بات سے روکتے نہیں تھے، برائی کو دیکھ کر روکتے نہیں تھے، جو وہ لوگ کر رہے تھے لبئس ما کانوا یفعلون، بری حرکت تھی کہ وہ دیکھتے تھے برا کام ہو رہا ہے پھر بھی نہیں ٹوکتے تھے۔ یہ تو چیز فطرت ہے۔ آپ بتائیے کوئی صاحب یہاں بیٹھے ہوں، ان کا کرتا الٹا ہو، جلدی میں الٹا کرتا پہن کے آ گئے، تو وہ کتنے لوگ ان سے کہیں گے کہ صاحب وہ کرتا الٹا ہے آپ کا، حالانکہ کوئی مسئلے کے اعتبار سے نماز میں فرق نہیں پڑ رہا ہے، سطر ان کا ڈھکا ہوا ہے، کسی اعتبار سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے کہ زینت کم ہو گئی، کہ سلائی والا حصہ اوپر آ گیا، اوپر کا حصہ اندر چلا گیا۔ لیکن اگر کرتا کوئی الٹا پہن کے آ جائے، پاجامہ الٹا پہن کے امام صاحب نماز پڑھا دیں کسی دن، تو نماز میں تو کوئی فرق نہیں پڑے گا، لیکن شاید کوئی بچے جو ان کو نہ ٹوک دے کہ صاحب کرتا الٹا ہے، دوسرا آئے گا وہ کرتا الٹا ہے، تیسرا آئے گا وہاں کہے گا صاحب کرتا الٹا ہے، چوتھا کہے وہ اتنا کہے گا کہ وہ آدمی مجبور ہوگا کہ اسی وقت اتارے اور سیدھا کر کے پہنے بیچارہ۔ یہ جو کرتا الٹا سب کہہ رہے ہیں وہی منکر پہ نکیر ہے، یہی ہے منکر پہ نکیر، اس کو ہم لوگ سمجھ رہے ہیں اہم بات، حالانکہ یہ بھی سمجھ رہے ہیں کہ اس سے کوئی فرق نماز پہ کسی چیز پر نہیں پڑ رہا ہے،
لیکن ایک زینت کے خلاف بات ہے، جو بھی دیکھے گا وہ کہے گا بھئی یہ کون صاحب ہیں الٹا کرتا پہنے جا رہے ہیں، اس لیے سب ٹوک رہے ہیں کہ بھئی آگے جانے سے پہلے ہی یہ سیدھا کر لیں۔ جہاں جیسے یہاں اس طرح آپ نے کہا، اس انداز سے کسی اور کی برائی کو بھی کہنے والے اتنے ہوں کہ کچھ مسجد میں کوئی کہہ دے، شرافت سے ہی کہے، آہستہ سے کہے، کان میں کہے، کوئی گھر میں کہہ دے، کوئی اس کے آفس میں کہہ دے، کوئی کہیں اور، صبح سے شام تک بھی اگر 4 آدمیوں نے کہہ دیا، وہ سوچے کہ بھئی یہ تو بہت مصیبت ہو گئی کہ اگر میں نے یہ کام کر لیا تو بڑی مصیبت ہو گئی۔ مثلا ہاتھ میں کالا دھاگا باندھے رہتے ہیں، یہاں بھی کتنے لوگ باندھے بیٹھے ہوں گے۔ یہ کالا دھاگا باندھنا صحیح نہیں ہے، غلط ہے۔ اب اس پہ اگر کہا جائے کہ یہ غلط ہے، صبح سے شام تک 4 آدمی کہہ دیں تو وہ باندھنا چھوڑ دے گا۔ تو اس طرح ایسی جو چیز ہو اس کو کسی نہ کسی انداز سے اس کے کان تک پہنچایا جائے تو وہ سمجھے گا کہ یہ کام غلط ہے۔ جیسے الٹے کرتے کو آپ نے کہا، ایسے ہی کہنے کا دل چاہنا چاہیے جب کوئی اور بات ہو جائے۔ تو اس آیت کی شرح میں جو حدیث آئی ہے اس میں یہ ہے کہ اس زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ ایک آدمی آتا تھا اور برائی کو برا دیکھ کر کہتا تھا یا ھذا اتق اللہ، اے فلاں اللہ سے ڈرو۔ لیکن کہنے کے بعد ایک کام تو اس نے کیا، جو کام اس نے کیا ہم وہ بھی نہیں کر رہے ہیں، یہ ذہن میں رکھیے۔ اس نے اتق اللہ کہہ کے اس کو متوجہ کیا اور ہم متوجہ نہیں کر رہے ہیں۔ لیکن ہوا یہ کہ وہ اگلے دن پھر اسی آدمی کے پاس گیا، فَآكَلَهُ وَشَارَبَهُ، اسی کے ساتھ کھایا، اسی کے ساتھ پیا، اسی کے ساتھ بیٹھا۔ گویا کل اس نے کوئی برائی دیکھی نہیں تھی، کل جس برائی پہ اس نے کہا تھا کہ اللہ سے ڈرو، یہ برائی چھوڑو، آج اسی آدمی کے پاس جا کے کھا رہا ہے، پی رہا ہے، بیٹھ رہا ہے۔ گویا وہ اس برائی پر راضی ہو گیا۔ تو یہ شخص بھی پکڑ میں آیا، اور جب اللہ تعالیٰ نے قلوب کو خلط ملط کیا، قلوب بعضهم ببعض ضرب اللہ بعضهم ببعض، اللہ تعالیٰ نے ان کو خلط ملط کیا، تو وہ شخص بھی زد میں آیا کہ جس نے کل تو ٹوکا تھا اور آج وہ اس کے ساتھ شریک ہو گیا تھا۔ تو یہ بات بھی دیکھنے کی ہے کہ ہم لوگ برائی سے ٹوکنے کے بعد پھر اس برائی کی حد تک معاملہ برا رکھیں، اس سے دوسرے اعتبار سے تعلق رکھیں، لیکن ایسا نہ لگے کہ آپ برائی کو اب برائی نہیں سمجھ رہے ہیں۔ تو غرض یہ ہے کہ اس طرح روکنے والا اگر خود شامل ہوگا تو وہ بھی پکڑ میں آئے گا۔ اس لیے ضروری ہے کہ یہ مزاج بننا چاہیے کہ اچھائی کی طرف بلائیں، نماز کوئی نہیں پڑھ رہا ہے تو کسی نہ کسی انداز سے اس کو اپنے ساتھ لیں، نماز کا تذکرہ اس کے سامنے کرتے رہیں، روزے کا تذکرہ اس کے سامنے کرتے رہیں، اس کو کوئی ایسی کتاب دے دیں جس میں نماز کے چھوڑنے کے نقصانات اور اس پہ وعید ہے وہ ہو، اس کو کوئی ایسی کتاب دیں جس پہ نماز پڑھنے کے فائدے ہوں، اس سے بھی فائدہ ہوتا ہے۔ اور آج کل کے جو ذرائع ہیں پہنچانے کے وہ بھی بہت عام ہو گئے ہیں، موبائل وغیرہ کے ذریعے سے باتیں پہنچائی جاتی ہیں۔ تو غرض اس چیز کو ایک ذمہ دارانہ انداز سے لینا ضروری ہے۔ اگر اس طرح ہمارے بڑے اور سلف نہ کرتے تو ہم لوگ آج اس جگہ اس حالت میں نہ ہوتے۔ اس کو سوچتے رہیے آپ، اور پھر یہ سوچئے کہ اگلی نسلوں کا کیا ہوگا، اور پھر یہ بھی سوچئے کہ اس وقت پوری دنیا اس بات پر ایک ہو گئی ہے کہ مسلمانوں کو مسلمان نہ رہنے دیا جائے۔ پوری دنیا اس وقت اس بات پر ایک ہے، پوری دنیا کفر اس پر متفق ہے کہ مسلمان کچھ رہیں، اندر سے مسلمان نہ رہیں۔ یہی اعلان کیا تھا انگریزوں نے جب ہندوستان پہ قبضہ کیا تھا کہ دیکھنے میں یہ مسلمان کہ نام تو عبداللہ عبد الرحمن ہو لیکن دل ان کا جو ہو وہ عیسائی ہو اور عیسائیوں کی چیزوں کو پسند کرتا ہو، ان کی تہذیب اور تمدن عیسائی والا ہو، نام بھلے ان کا محمد اور احمد عبداللہ عبد الرحمن ہو۔ اس چیلنج سے علماء دیوبند نے ٹکر لی تھی، اور اس مسئلے اس مقصد کے لیے انہوں نے ان کے سامنے
خون کے نذرانے پیش کیے تھے، جنگ کی تھی، اور پھر کتنے، ایک دو نہیں، ہزاروں علماء. مشہور بات ہے تاریخی کہ دہلی سے لاہور تک ہر درخت پر لاشیں لٹکی ہوئی تھی مسلمانوں. اتنی لاشوں کے لٹکنے کے بعد اس عیسائیت سے اور ان ظالموں سے پیچھا چھوٹا ہے. توپ میں رکھ کر گولہ پھینکا جاتا تھا، آدمی، زندہ آدمی توپ کے گولے میں ٹھوس کر اور پھر گولہ چھوڑا جاتا تھا، اس کی لاش قیمے کی طرح بکھر جاتی تھی. ہاتھی پر بٹھا کے لاتے تھے اور درختوں پر لٹکے رہتے تھے، پھانسی کے لیے پھندے، اور اس کے گلے میں ڈالا اور ہاتھی آگے چلا گیا، اس کی لاش جھول گئی، جھول کے ختم ہو گئی. کوئی پوچھنے والا بھی نہیں تھا کہ کس کی لاش ہے، کہاں ہے. ایسے ایسے حالات سے گزرے ہمارے اکابر و سلف، اور انہوں نے اس پر سینہ سپر ہو کر مقابلہ کیا. تب یہ ملک اس حالت میں آیا کہ یہاں خوشی کے ساتھ مدرسے قائم کرو، مکتب قائم کرو، اور جماعت کا نظام چلاؤ اور اس کام کو کرو، ورنہ اس پوزیشن میں ہم لوگ نہ ہوتے. ہزاروں ہزار سے بھی زیادہ لاکھوں لوگ شہید ہوئے اور مرے اور مارے گئے. تب جا کے یہ نوبت اس ملک میں آئی کہ ہم لوگ کھل کے کچھ کام اپنے دین کا کر سکتے ہیں، چاہے وہ مدارس کا ہو، مکاتب کا ہو، یا مراکز کا ہو، تبلیغ کا ہو. تو اب ہم لوگ اپنے بعد والوں کے لیے کیا سوچ رہے ہیں؟ ہم ذرا سی اس کی محنت بھی نہیں کر سکتے کہ ہماری اولاد، ہمارے بھائیوں کی اولاد مسلمان رہ جائے. جب کو میں آپ کو بتا رہا ہوں اور آپ سمجھ رہے ہوں گے سمجھدار لوگ، اس وقت حکومت کا پورا نظریہ یہ ہے کہ نصاب کے ذریعے، اسکول کے ذریعے، جتنے بھی ذرائع ہو سکتے ہیں ملازمت کے ذریعے سے ان کو مسلمان نہ رہنے دو. اس کے لیے وہ مختلف تدبیریں اختیار کر رہے ہیں، مختلف انداز سے کوشش کر رہے ہیں. تو ہماری آپ کی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے کہ ہم اس موضوع پر کوشش اپنی بڑھائیں، اللہ سے طرف رجوع کریں، اللہ کی طرف انابت ہو، اسی مالک سے کہیں، تبھی کچھ ہو سکتا ہے. ہماری طاقت نہ پہلے تھی نہ اب ہے. اور وہ اگر خوش ہو گئے ہماری توبہ تلہ سے اور انہوں نے دعا اگر قبول کر لی تو سارے دشمن ایک لنگڑے مچھر کے برابر بھی حیثیت نہیں رکھتا، کوئی حیثیت نہیں ہے کسی کی. اس لیے ایک اللہ سے ایسی لو لگانا کہ اس کو خوش کر لیا جائے، راضی کر لیا جائے، تو وہ ہماری طرف سے کافی ہو جائے گا. اللہم انا نجعلک فی نحورہم، یہ دعا حدیث میں آئی، اللہ ہم آپ کو ان کے مقابلے میں کرتے ہیں. ونعوذ بک من شرورہم، اور ان کی شرپسندی، ان کی شرارتیں، ان کے فتنے، ان کی تدبیریں، ان کا مکر، ہم اس سے آپ کی پناہ لیتے ہیں، آپ ہی ان چیزوں سے مقابلہ کر سکتے ہیں. تو بھائیو، اب ہم لوگوں تک تو یہ بات پہنچ گئی، اپنی خیر منانے کے ساتھ اپنی بعد والی نسلوں کے حالات خطرے کے معلوم ہو رہے ہیں. اس لیے ان تک کیسے دین کو، ایمان کو، اسلام کو، قرآن کو، شریعت کو کس طرح پہنچا دیا جائے، اور ان کے دل میں اس کی محبت کیسے ٹھوس دی جائے کہ وہ کچھ بھی وہ مسلمان نہیں، اسلام ان کے اندر سے، ایمان ان کے اندر سے نہ نکل جائے. اس کے لیے یہی کرنا پڑے گا کہ ہم لوگوں کو امر بالمعروف نہی عن المنکر کی مہم کو تیز کرنا پڑے گا، اور اس میں آگے بڑھنا پڑے گا، اس کا احساس لادنا پڑے گا. جیسے جسم کی بیماری کا احساس ہے، ایسے ہی احساس اس کا بھی ہو. جیسے کپڑے کے دھبے کا احساس ہوتا ہے اور آدمی برداشت نہیں کرتا، یہ دھبوں کا بھی احساس ہو کہ ہماری نسل کو کلمہ نہیں معلوم ہے. ایک بڑی تعداد ہے جس کو کلمے کا پتہ نہیں، ایک بڑی تعداد ہے لاکھوں کروڑوں میں جس کو نماز کا پتہ نہیں. جن کو نماز کا پتہ نہیں ان کی اولاد کو کیا ایمان کا پتہ ہوگا. نماز جنازہ ایک جگہ پڑھانی شروع کی کسی نے تو اللہ اکبر کہہ کے دوبارہ اللہ اکبر کہا تو لوگ رکوع میں چلے گئے. ان کو یہ پتہ نہیں تھا کہ نماز جنازہ کیسے پڑھی جاتی. جہالت دین سے اتنی زیادہ ہے. جنازہ آتا ہے، جنازہ رکھا رہتا ہے، نماز جنازہ ہوتی ہے، اور ایک تعداد ہوتی ہے جو دور کھڑی دیکھتی رہتی ہے. مسلمان اس میت کے رشتہ دار بھی ہوتے ہیں، دوست ہوتے ہیں، جاننے والے ہوتے ہیں، سب مسلمان، اور وہ دور کھڑے دیکھتے ہیں. جب نماز جنازہ ہو جاتی ہے میت لے کے قبرستان تک آ جاتے ہیں. اس وقت بھی وہ اس حالت میں نہیں ہوتے کہ نماز جنازہ پڑھ لیں.
اتنی بھی ان کے نزدیک اہمیت نہیں ہے ایک میت کی، اور اتنی بھی اہمیت نہیں ہے آخرت کی کہ اس وقت وہ پاک صاف ہو کے آ کے نماز میں شریک ہو جائیں۔ ایسی غافل قوم کا کیا ہوگا اگر چھوڑ دیا گیا؟ یہ تو ٹکے میں ایمان بیچیں گے، بہانے سے اسلام چھوڑ دیں گے خدا نخواستہ۔ اور جس وقت کا میں تذکرہ کر رہا ہوں اس وقت لوگوں نے لاشیں اپنی جھلوا دیں، مر گئے وہ نہایت بھیانک طریقے سے، اور جب اس کا اعلان ہوتا تھا تو لائن لگا کے کھڑے ہوتے تھے اور لائن لگا کے اپنی گردنیں کٹوا دیتے تھے، مگر اسلام سے پھرنا گوارا نہیں تھا اس وقت۔ آج وہ حالات نہیں لگ رہے، گردن کٹانے کے لیے کوئی لائن لگائے گا۔ آج حالات زیادہ بھیانک پرخطر ہیں، ہم لوگوں کو اسی اعتبار سے آگے بڑھنا پڑے گا اور اللہ سے دعا کرنی پڑے گی کہ وہ ہماری مدد و نصرت خاص فرما دے۔ یہ جتنے مکر ان کے ہیں، جتنی کوششیں ہیں، یہ ساری کوششیں اللہ تعالیٰ کے سامنے کچھ نہیں ہیں۔ وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَرْنَا مَكْرًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، یہ بھی تدبیریں کرتے رہتے ہیں، اپنے منصوبے بناتے ہیں، اپنی سازش رچتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم بھی اپنی تدبیر کرتے ہیں، اس طرح کرتے ہیں کہ ان کو پتہ بھی نہ چلے۔ ہماری تدبیر ہوئی، جب کرونا آیا تو پورا عالم میں سناٹا چھا گیا، پوری دنیا کا نظام تھم گیا، سب کے سب بے بس ہو گئے، کوئی چو نہیں کر سکا، ساری ٹیکنالوجی فیل ہو گئی، سب کو پتہ چل گیا کہ چوچو کا مربع ہیں سب، کوئی طاقت کسی کی نہیں ہے اللہ کے علاوہ۔ تو جب ہم چاہیں تو ایسی تدبیر کرتے ہیں، وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، لیکن اللہ تعالیٰ تدبیر کریں اس کے لیے ہمیں کچھ کرنا پڑے گا۔ ہم ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے رہیں، خود کوئی کوشش نہ کریں، پھر تدبیر ہوتی رہے، ایسا نہیں ہوگا۔ سنت اللہ یہ ہے کہ پہلے امت کو اٹھنا پڑے گا، اپنی اصلاح کرنی پڑے گی، دوسروں کی اصلاح کے لیے کوشش کرنی پڑے گی، تب جا کر اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آئے گا اور نظام عالم بدلے گا۔ ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے منتظر رہیں، اس سے کچھ ہونے والا نہیں ہے، پہلے بھی نہیں ہوا، آئندہ بھی نہیں ہوگا۔ صحابہ کی کیا قربانی تھی، کیا کیا انہوں نے نہیں کیا۔ ایک ایک کو مکے سے نکال دیا گیا، مکہ ان کا گھر تھا، ان کا وطن تھا، آبائی طور پہ وہاں رہتے تھے، ان کی زمینیں تھیں وہاں، ان کے مکانات تھے، ان کی جائیداد تھی، ان کے سارے رشتہ دار تھے، خاندان تھا، کنبہ تھا، بعضوں کے ماں باپ تھے، لیکن ان سب کے حالات میں کہا گیا کہ چھوڑ دو، مدینہ منورہ جاؤ اپنے رسول کے ساتھ۔ اور یہ چیز ضروری قرار دے دی گئی، ایک مصلحت تھی اس وقت کی، تو اس پہ انہوں نے کھرے اترے وہ، اور اتر کے پہنچ گئے۔ اس قربانی کے بعد پھر نوبت آئی اس کی کہ مدینہ سے پھر اسلام پھیلنا شروع ہوا۔ کہاں 13 برس میں 200 250 300 آدمی ایمان لائے، اور کہاں 10 برس میں 1.25 لاکھ آدمیوں کی تعداد، اس سے بھی زیادہ تھی، 1.25 لاکھ تو حج میں ساتھ تھے۔ مجموعی طور پر صحابہ اور مسلمان جو تھے وہ لاکھوں میں تھے، 1.25 لاکھ تو حج میں ساتھ تھے جن کو کہا جاتا ہے 1.25 لاکھ صحابہ۔ تو 10 برس میں یہ تعداد پہنچی، جب 13 برس تک بھٹی میں سلگایا گیا تب اس کی نوبت آئی۔ تو جب وہاں رعایت نہیں کی گئی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان اذیتوں میں گزرنا پڑا، شیب ابی طالب میں آپ کو پتے چبانے پڑے اور آپ کے سارے خاندان کو طویل مقاطعہ ہوا، اور وہاں کس طرح رہنا ہوا، اس کے علاوہ جو مصیبتیں ڈالی گئی ہیں وہ سب قصے مشہور ہیں۔ حنین کا قصہ یا طائف کا قصہ سنانے کی ضرورت نہیں ہے کہ کیسی کیسی مشقت اٹھائی۔ اتنا آپ کو معلوم ہے کہ حضور نے فرمایا اوذیت فی سبیل اللہ ما لم یؤذ احد، مجھے اتنی تکلیف پہنچائی گئی کہ اتنی کسی کو نہیں پہنچائی گئی۔ سب سے زیادہ تکلیف اٹھائی سرکار نے، اور آپ کے اولین امت صحابہ نے، اس کا نتیجہ اور پھل ہے جو اب تک کہ یہاں تک ایمان پہنچتا چلا جا رہا ہے۔ لیکن ہر زمانے میں حصہ لگانے والوں نے اس میں اپنا حصہ لگایا، اور قربانی دینے والوں نے قربانیاں دیں، ہزاروں لاکھوں میں دیں۔ جب بھی کوئی وقت آیا، کسی بھی شعبے سے آیا، اس شعبے میں جاں سپر لوگ کھڑے ہوئے، اور اللہ تعالیٰ نے پھر ان کے لیے مدد اتاری اور دین کو استقامت دی۔ تو اس لیے ہم لوگ اگر غافل ہوئے تو ہماری اولاد کا، ایمان کا کوئی بھروسہ نہیں ہے کہ خدا نخواستہ کس حالت میں یہ ہو، کیا آزمائش آ جائے حکومت کی طرف سے یا حالات کی طرف سے،
اور اس آزمائش میں کیا کچھ زبان سے کہہ بیٹھے. تحمل اور برداشت کی طاقت نہیں ہے، عقیدوں میں اتنی مضبوطی نہیں ہے، ایمان میں اتنی مضبوطی نہیں ہے. ایمان کی جتنی مضبوطی ہوتی ہے اتنے ہی اعلیٰ اعمال اور اتنے ہی زیادہ کامیابی کے کارنامے سامنے آتے ہیں. تو اسی لیے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے تاکید سے فرمایا، اور وہ حدیث جس کو نقل کیا جاتا ہے کہ حضرت جبریل کو حکم ہوا کہ جاؤ فلاں بستی الٹ دو. جبریل علیہ السلام جیسا فرشتہ سارے فرشتوں کا سردار اور وہ سفارشی بنا، اور انہوں نے سفارش کی کہ ایک بندہ وہاں پر ہے جس نے اتنے برس سے آپ کی نافرمانی نہیں کی. اور کیسے نہیں کی؟ لم یعصک طرفۃ عین قط، ایک پلک جھپکنے کے برابر بھی اللہ آپ کی نافرمانی اس بندے نے نہیں کی ہے. یہ کہا جب ان سے کہا گیا انقلب مدینۃ کذا و کذا، تو جب یہ بات کہی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ الٹ دو، وہیں سے الٹو جہاں وہ بیٹھا ہوا ہے. ارے اتنا غضب کیوں اس کے اوپر؟ اتنا نیک بندہ کہ جس نے ایک پلک جھپکنے کے برابر بھی نافرمانی نہیں کی، اس کے بارے میں اتنا غصہ کیوں ہے؟ اس کی وجہ اللہ تعالیٰ نے فرمائی، وجہ بیان فرمائی کہ میرے بندے گمراہ ہوتے رہے، گمراہی میں مبتلا ہوتے رہے، منکرات میں مبتلا ہوتے رہے. وَلَمْ يَتَمَعَّرْ فِيَّ وَجْهُ قَطُّ، اور کبھی اس کے پیشانی پہ بل نہیں آیا، کبھی اس بات کا اس کو کوئی غم ہی نہیں ہوا کہ سارا شہر تباہ و برباد ہو رہا، اللہ کی نافرمانی کر کے میں اکیلا کیا کروں؟ مجھے چاہیے، اسے چاہیے تھا کسی کو نماز کے لیے بلاتا، کسی کو برائی سے روکتا، کسی کو کفر سے روکتا، شرک سے روکتا، بدعات سے روکتا، برائیوں سے روکتا. وہ اس کو وہ نیک کام سمجھ ہی نہیں رہا تھا، وہ اپنی عبادت کو ہی نیک کام سمجھ رہا تھا، برائی سے روکنے کو نیک کام نہیں سمجھ رہا تھا. کبھی اس کی پیشانی پہ بل نہیں آیا، کبھی اس کو اس بات کا کوئی قلق نہیں ہوا، کوئی غم نہیں ہوا کہ پورا شہر تباہ ہو چکا ہے. اس کا یہ نہ کرنا، یعنی اس کا دل کا نہ کوڑھنا اور اس کا زبان نہ ہلانا، یہ اس کا جرم ایسا ہے کہ ساری عبادت پہ بھاری ہے. اس کو بھی اسی طرح الٹ دو جا کے. اور آج یہ عام طور پر ہے کہ گھر کا ایک آدمی نماز کا پابند ہے، فجر کی نماز کو آ جائے گا تہجد پڑھ کے، اور اشراق تک تسبیح پڑھے گا، اور گھر میں سب سو رہے ہیں، گھر میں سب سوتے رہتے ہیں، وہ اشراق تک تسبیح پڑھ کے اشراق پڑھ کے جاتے ہیں حج و عمرے کا ثواب لے کر. ایسے حالات میں سوچنا چاہیے کہ ان کو بھی اٹھانے کی کوشش اور تدبیر باقی رہے، ختم نہ ہو. ایک بار آپ کہہ سکتے ہو تو ایک بار کہیے، کوئی اور تدبیر کر سکتے ہو کہیے، کسی اور سے کرا سکتے ہو کرائیے. یہ نہ سوچئے کہ میں نے تو تہجد بھی پڑھی اور اشراق بھی پڑھی اور نماز بھی پڑھی، اس سے زیادہ میں کیا کروں. نہیں، اس سے زیادہ یہی ہے کہ آپ اشراق چاہے نہ پڑھیں، لیکن اس وقت جا کے ان لوگوں کو اٹھانے کی کوشش کیجیے اور اس بات کو کہیے کہ یہ غلط ہے. چاہے وہ مانے یا نہ مانے، آپ کی ذمہ داری پوری ہو جائے گی. اس واقعے سے یہ بات پتہ چل رہی ہے کہ یہ آپ کا جا کے کہنا یہ 1000 رکعت سے بھی بہتر ہوگا. اس لیے کہ اگر وہ لوگ ایسی ہوتے چلے گئے تو آپ کی بھی نماز پھر باقی نہیں رہ پائے گی. میں نے جو سورت تلاوت کی سورہ عصر، یہ سورت اتنی عظیم الشان ہے اور اس کے اندر ایسی ترتیب ہے اصلاح کی کہ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا لو لم ينزل فی القرآن سواها لکفت الناس، اگر قرآن میں اس کے علاوہ کوئی صورت نہ ہوتی تو ہدایت کے لیے یہ صورت ہی کافی ہو جاتی. یہ امام شافعی جتنے بڑے امام کی بات ہے. اس میں اللہ تعالیٰ نے پہلے قسم کھائی والعصر، زمانے کی قسم، جس زمانے کو ہم بہت اہم سمجھ رہے ہیں. یہ زمانہ ہماری عمر ہے، اسی زمانے میں ہم جی رہے ہیں، اسی زمانے میں سارے گلچھرے اڑا رہے ہیں، سارے عیاشی کر رہے ہیں. اسی زمانے کی قسم کھائے گی جس کو تم سب کچھ سمجھے بیٹھے ہو. یہ نچوڑتا چلا جا رہا ہے، یہ سمٹتا چلا جا رہا ہے اپنا وقت، اور تمہاری زندگی بھی کم ہو رہی ہے عمر مثل برف کم، چپکے چپکے رفتہ رفتہ دم بدم.
تو اس زمانے کی قسم جس زمانے پہ تمہیں ناز ہے، جس میں تمہاری عمر گزر رہی ہے، قسم کھا کے فرمایا ان الانسان لفی خسر، دنیا کے تمام انسان، کسی خاص طبقے کو نہیں کہا، تمام انسان خسارے میں ہیں، تباہی بربادی میں ہیں، کوئی فائدہ نہیں کسی کے جینے کا۔ ایک وقت آئے گا کہ اس دنیا کے اوپر یہ خود لعنت بھیجیں گے، ایک وقت آئے گا کہ دنیا میں رہنے کو ایک ساتھ تصور کریں گے، شاید چند گھنٹے دنیا میں رہ کے آئے ہیں، تو سارے انسان نقصان اور خسارے میں ہیں اور اس خسارے کو پہچان نہیں پا رہے ہیں، کیونکہ دنیا کو پیدا کرنے کا مقصد وہ تھا ہی نہیں جو وہ سمجھے۔ دنیا کو پیدا کرنے کا مقصد تو اللہ کو اپنی معرفت کرانی تھی کہ میں خدا ہوں، میں نے اس دنیا کو پیدا کیا ہے اور ایسا بنا سنوار کے پیدا کیا ہے، اس کے اندر اس کی زمین میں تمہاری غذا پہلے رکھی ہے، تمہارے ضرورت کے لیے چاند و سورج پیدا کیے، ہوا پیدا کی، پانی پیدا کیا، پہاڑ پیدا کیا، پورا مہمان خانہ سجا کر پھر تمہیں یہاں بلایا تاکہ تم پریشان نہ ہو، اپنی غذا نکالتے رہو، کھاتے رہو۔ اس لیے پیدا کیا تھا کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ اللہ کی معرفت ہو، اس لیے میں نے جنات اور انسان کو پیدا کیا تھا۔ اس اصل بنیادی مقصد کو ہی لوگ بھلا بیٹھے۔ تو جو اس مقصد کو سمجھ گیا وہ پورے خسارے سے تو نکل آیا، الا الذین آمنوا، مگر وہ لوگ جو ایمان لے آئے اللہ پر، اس کے رسول پر، آخرت پر، قیامت پر، وہ لوگ بچ گئے، بڑے خسارے سے تو بچ گئے، بشرطے کہ اسی ایمان پر ان کا خاتمہ ہو، بشرطے کہ اسی ایمان پر ان کا خاتمہ ہو، بڑے خسارے سے بچ گئے۔ الا الذین آمنوا، مگر ایمان لانے کے بعد بھی کوئی گارنٹی نہیں رہتی۔ کتنے سلف تھے، کتنے بزرگان دین تھے، سارے ہی ایسے تھے کہ وہ سب کچھ ہو کے ہر وقت خطرے میں رہتے تھے، لرزاں ترساں رہتے تھے کہ کہیں آخر میں آ کے کچھ بھیڑ نہ پڑ جائے اور خدا نخواستہ کہیں جاتے ہوئے دنیا سے ایمان خطرے میں نہ آ جائے۔ یہ سوچ کے ان کی نیند اڑ جاتی تھی۔ سلف میں بعض گزرے ہیں جو پوری زندگی ہنسے نہیں، پوری عمر میں ایک بار بھی نہیں ہنسے۔ وہ یہی کہتے تھے جب تک کہ یہ پتہ نہ چل جائے کہ خاتمہ ایمان پر ہو گیا، اس وقت تک ہنسنے کا کیا منہ ہے ہمارا۔ کتنا خوف اللہ کا ان کے دلوں میں، اتنا روتے تھے کہ چہرے کے اوپر اس کے نشانات اور گڑھے پڑ گئے تھے۔ ایسے ایسے سلف میں بزرگان دین گزرے، مسلسل ان کا رونا۔ امام اعظم ابو حنیفہ اتنا روتے تھے کہ محلے والوں کی آنکھ کھل جائے، اتنی آواز ہوتی تھی، ایسی ہچکیاں لیتے تھے۔ اتنا بڑا امام جس کی زندگی پوری اسلام کے لیے وقف ہوئی اور ایسے مسائل انہوں نے نکالے کہ آج تک دنیا ان کی محتاج ہے، کسی بھی طبقہ فکر میں ان کے بغیر مسائل نہیں نکل سکتے۔ امام شافعی نے کہا کہ لوگ ان کی اولاد ہیں مسائل کے نکالنے میں، فقہ میں، مگر پھر بھی رات میں ایسا روتے تھے کہ ہچکیاں بن جاتی تھی، ایک ایک آیت پر پوری رات گزار دیا کرتے تھے، ایک ایک آیت پہ پوری رات گزار دیتے تھے، جیسے وہ آیت جو نازل ہوئی ہے انہی کے لیے نازل ہوئی ہے۔ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، یاسین شریف میں یہ آیت ہے۔ اس آیت کو پڑھتے رہے اور روتے رہے پوری رات کہ مجرموں الگ ہو جاؤ، آج کہیں ہے وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ، روکو ان کو، ان سے سوال کیا جائے گا، ابھی میدان محشر میں یہ اعلان ہوگا۔ ان آیتوں کو پڑھ کے روتے تھے بے تحاشا کہ یہ ہم بھی اس کے مصداق بن سکتے ہیں، جرم ہم سے بھی ہو رہا ہے، کہیں ہم سے بھی نہ کہا جائے، اور ہمیں بھی روک کر اگر پوچھنا شروع کر دیا تو من حوسب فقد عذب، جس کا حساب شروع کر دیں گے وہ، اس کا عذاب بھی طے ہے، بچ کوئی بھی نہیں سکتا، ایک شخص بھی بچ نہیں سکتا۔ بنی اسرائیل کا ایک عابد تھا، 500 سال تک اس نے عبادت کی، اور اس طرح کی کہ ایک انار روز اگتا تھا، اس کو کھا لیتا تھا، اور چشمے کا پانی اللہ نے جاری کیا تھا اور اس کو پی لیتا تھا۔ پورے اس نے 500 سال اسی طرح گزارے، ایک انار کھاتا رہا، پانی پیتا رہا، اور 24 گھنٹے اللہ کی عبادت کرتا رہا۔ اس کا انتقال ہوا، اس کی پیشی ہوئی۔ جب پیشی ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ ہمارے فضل اور کرم سے اس کو جنت میں لے جاؤ۔
تو اس کے دل میں خیال آیا کہ اچھا 500 سال تک تو میں نے عبادت کی اور اب یہ کہہ رہے ہیں فضل و کرم سے لے جاؤ، اور کیا کرتا میں اس سے زیادہ؟ اللہ تعالیٰ سمجھ گئے اس کے اس خیال کو، کہا اچھا اس کو ذرا سے جہنم کی ایک جھلک دکھاؤ۔ وہ جہنم کی جھلک دیکھ کے اس کو جو پیاس لگے گی، وہ پانی بےتاب ہو کر تڑپ کر پانی مانگے گا، تو آواز آئے گی کہ بھئی یہاں پانی ملنے کے لیے شرط ہے کہ 500 سال تک اخلاص سے عبادت کی ہو تب پانی مل سکتا ہے۔ اس نے کہا ہاں میرے پاس ہے 500 سال کی عبادت، کہا لاؤ۔ وہ عبادت اس سے لے لی جائے گی اور اس کو ایک گلاس پانی دے دیا جائے گا۔ اب اللہ تعالیٰ کہیں گے عبادت تو پانی میں گئی، اب بتاؤ 500 سال تک جو انار میں نے نکالا اور 500 سال تک جو شیریں چشمہ بہایا وہاں، اس کا حساب دو کہ کہاں گیا وہ؟ عبادت تو تم نے یہاں آ کے خود ہی بیچ دی ایک پانی کے بدلے میں۔ اب اس کو احساس ہوگا کہ بھئی بڑا غلط خیال آ گیا تھا مجھے کہ میں اپنی عبادت کے بدلے جاؤں۔ اس نے توبہ کی، معذرت کی، استغفار کیا، اللہ تعالیٰ نے اس کو بخشا۔ تو اندازہ کیجئے 500 سال تک جس نے اخلاص سے عبادت کی اس کا تو یہ اشر ہوا، اور کون سمجھ سکتا ہے کہ میں مجرم نہیں ہوں؟ کسی کو کوئی حق نہیں ہے، بڑے سے بڑے کوئی حق نہیں ہے۔ حتیٰ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ فرمایا گیا، آپ نے فرمایا کہ اللہ کی رحمت کے بغیر کوئی جنت میں نہیں جا سکتا، تو پوچھا گیا یا رسول اللہ آپ بھی نہیں جا سکتے؟ کہا میں بھی نہیں جا سکتا جب تک اللہ کی رحمت مجھے نہ ڈھانپ لے۔ اب اس سے آگے تو کوئی بات ممکن ہی نہیں ہے۔ اس لیے سب کچھ کر کے کنویں میں ڈال، اپنی نیکی کو نیکی نہ سمجھیے۔ اخلاص کا تقاضا یہی ہے، سب کچھ کر کے سمجھیے کہ کچھ نہیں ہوا، سب کچھ کر کے کچھ نہ سمجھنے والا ہی کامیاب ہوگا۔ تو اس طرح کرتے رہنا پڑے گا، اپنے کو مجرم سمجھنا پڑے گا اور پھر لگے رہنا پڑے گا، تب جا کے امید ہے کہ کوئی چیز قبول ہو جائے اور کام کی ہو جائے۔ تو غرض ان الانسان لفی خسر، ساری دنیا کے انسان تباہی کے دہانے پر ہیں، تباہ ہو چکے، سوائے اس کے کہ جو ایمان لائے۔ مگر ایمان والوں کا ایمان بھی خطرے میں ہے۔ چراغ ہے ایمان کا جو جل رہا ہے، یہ چراغ بجھ بھی سکتا ہے۔ آندھی طوفان ایسے بھی آتے ہیں، کتنے لوگ آج کی دنیا میں ایمان سے خارج ہو رہے ہیں، روزانہ ہزاروں لوگ ایمان سے خارج ہو رہے ہیں، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ اور اس میں بھی شبہ نہیں کہ ہزاروں لوگ ایمان میں داخل ہو رہے ہیں، دونوں طرف سے چل رہا ہے۔ جو جدی مومن تھے کہ باپ بھی مومن، دادا بھی مومن، پردادا بھی مومن، نسلیں گزر گئیں، ان کے اوپر ایسی افتاد پڑی ہوئی ہے اور ایسا ان کے اوپر پھٹکار ہوئی ہے کہ وہ تو ایمان سے نکل رہے ہیں۔ اور جو زندگی بھر کے کافر تھے ان کو اللہ تعالیٰ توفیق دے رہے ہیں، وہ ایمان میں آ رہے ہیں پوری دنیا کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے۔ غرض ایمان کا چراغ جلا، مگر یہ چراغ جلتا رہے کوئی گارنٹی نہیں ہے، اس میں تیل چاہیے۔ وہ تیل کیا ہے؟ الا الذین آمنوا کے بعد فرمایا وعملوا الصالحات، نیک عمل کرتے رہو تو اس ایمان کے چراغ کو تیل ملتا رہے گا اور یہ جلتا رہے گا، ورنہ آندھی میں بھبک سکتا ہے اور بجھ بھی سکتا ہے۔ تو نیک اعمال کسے کہتے ہیں؟ دونوں کو کہتے ہیں۔ پھر یاد رکھیے، اچھائی کے کرنے کو بھی نیک اعمال کہتے ہیں، برائی کے مٹانے کو بھی نیک اعمال کہتے ہیں، برائی سے بچنے کو بھی نیک عمل کہتے ہیں۔ ساری چیزیں نیک عمل کے اندر داخل ہیں۔ تو جو لوگ نیک عمل کرتے ہیں، لوگوں کو اچھائی کی طرف لاتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں، وہ لوگ ان اعمال کے ذریعے اپنا تیل بڑھاتے رہیں تاکہ ایمان کا چراغ جلتا رہے۔ مگر یہ بڑھانا بھی آسان نہیں ہے، ایک آدمی یہ کام نہیں کر سکتا، 2 اور 10 20 بھی نہیں کر سکتے، اس کے لیے ایک بڑی تعداد چاہیے۔ اس لیے اپنی تعداد بڑھاؤ اور پیدا کرو کہ جو لوگ اچھائی اور برائی کو امت کے سامنے اچھائی کی طرف لانے کا اور برائی سے مٹانے کا کام کریں۔ تو ارشاد ہوا تیسرا مرتبہ ہے وتواصوا بالحق، کہ وہ لوگ یہ ہیں تیسری چیز یہ ہے ان کے سامنے کام کی ترتیب کی کہ وہ حق، دین حق کی تاکید کریں، دین حق کی طرف لوگوں کو لائیں۔ جو حدیث شریف میں الفاظ ہیں کہ وَلَا تَأْخُذُنَّ عَلَى يَدِ الظَّالِمِ وَلَتَأْطِرَنَّ عَلَى الْحَقِّ أَطْرًا، کہ لوگ ظالم کے ہاتھ کو پکڑو، تمہیں ظالم کا ہاتھ پکڑنا پڑے گا اور حق کی طرف کھینچ کے لانا پڑے گا، ورنہ وہی وقت آئے گا کہ دعا کرو کہ قبول نہیں ہوگی۔ تو یہ بات آپ نے ارشاد فرمائی وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، کہ حق کی تاکید کرو، یعنی لَتَأْخُذُنَّ عَلَى يَدِ الظَّالِمِ وَلَتَأْطِرَنَّ عَلَى الْحَقِّ أَطْرًا، حق کی طرف کھینچ کر لانا پڑے گا، حق کی طرف کھینچ کر لاؤ کسی نہ کسی تدبیر سے۔ اللہ سے دعا کرو، اپنی تدبیریں جو تم سے ہو سکتی ہیں وہ کرو اور کرتے رہو۔
اور جب یہ تدبیر کرو گے تو کوئی لڈو پیڑے نہیں دے گا، بلکہ اس میں صبر کا وقت آئے گا، صبر آزما مراحل سے گزرنا پڑے گا، بڑی مشکلیں پیش آئیں گی۔ یہ مشکل نبی کو پیش آئی، نبی کے صحابہ کو پیش آئی، خیر القرون کے علماء کو پیش آئی، اور آج تک جو طبقہ بھی دین کے جس شعبے سے جڑا ہوا ہے اس کو وہ مصیبتیں پیش آ رہی ہیں اپنے اپنے اعتبار سے، اور آتی رہیں گی۔ اس لیے چوتھی بات یہ کہی وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، کہ آپس میں صبر کی تاکید کرتے رہو۔ بھئی حالات جیسے بھی آ رہے ہیں صبر کرنا ہے، اس پر جمے رہنا ہے۔ صبر کے اصل معنی ہے جم جانا، بری پریشانی آئے اس پر صبر کر لینا صرف یہی نہیں ہے، کسی بھی چیز پر جمنے کو صبر کہتے ہیں۔ اس لیے وہ صبر کی تاکید کرتے ہیں، بھئی جمے رہو، سہتے رہو، برداشت کرتے رہو۔ مسئلہ ایمان کا ہے، اپنے اور اپنی اولاد کے اور سارے مسلمانوں کے، ساری دنیا کے مسلمانوں کے ایمان کا مسئلہ ہے۔ مسلمانوں سے ہٹ کر بھی جو مسلمان نہیں ہیں ان کا بھی مسئلہ ہے۔ امت دعوت، امت اجابت دو ہوتی ہیں، امت دعوت میں وہ بھی داخل ہیں اور ان کی تعداد زیادہ ہے۔ اس لیے صبر سے جمے رہو، چلتے رہو، کہتے رہو، سنتے رہو، اور اپنے صحیح مشن کو قائم رکھو، جو قرآن اور حدیث کے مطابق نظام ہے اس کو چلاتے رہو، تو اللہ تعالیٰ کی مدد آئے گی۔ اور اس مدد سے پھر وہ ہوگا جو ہو رہا ہے کہ آج دنیا میں 1 ارب سے زیادہ، 1 سے 1.5 ارب لوگ مسلمان ہیں، 100 کروڑ لوگ مسلمان ہیں، اس سے اوپر 50 کروڑ اور کہے جاتے ہیں کہ 150 کروڑ لوگ مسلمان ہیں۔ اگر یہ کوششیں نہ ہوتیں تو یہ حالات آج بھی نہ ہوتے اور ہم اور آپ اس حالت میں نہ ہوتے۔ اس لیے اگلے والوں پر رحم کھا کر اور اپنے اوپر ان سے پہلے رحم کھا کر اس مشن کو آگے بڑھانا پڑے گا، آگے چلنا پڑے گا۔ اس کے لیے اپنی قربانیاں ہر چیز کی پیش کرنی پڑیں گی۔ جب وہ قربانی پیش کر دیں گے تب اللہ تعالیٰ کی مدد آئے گی، جیسے آتی رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرما دے، اس کی عظمت، اس کی اہمیت ہمارے دلوں میں بیٹھا دے، اور قرآن و حدیث و شریعت کے مطابق ہم سب کو اس مشن کو آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔